بابا سے بلند نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت۔ ایکو گھٹائی رکھا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھوڑی بیس بتا دیں۔ میں نہ لے آئے، سارے دوست خاموش ہو گئے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں معراج کی رات آسمانہ دی سیر پہ کرنا۔ کنہ دی سیر پہ کرنا؟ آسمانہ دی۔ میں آسمانہ دی سیر پہ کرنا تو میں ویکھیا فرشتے ایک یاقوت دیاں اٹاں دا محل بناؤندے میں۔ کچھ اٹا لوں میں کہاں گا میری امتی نو کدے لی جا رہے ہو؟ او کمن کے حضور انہیاں نیکیاں گھٹ گئیاں نے تو بدیاں بات گئیاں۔ نہ کو طرز ہے، نہ کو مرض ہے، کسی قسم دا کوئی روڑا نہیں، سیدھیاں گلاں نے، سونے نبی دیاں سونیاں حدیثاں نے، آپ اب دے گوشت گزار کرنیاں، انہاں نو پکاؤنا نہیں ہے۔ خدا تے مصطفیٰ دی مرضی نال تبدیل بھی ہو سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آؤ دوبارہ اس لیے نیکیاں تو لو۔ انہوں دوبارہ تو لیا، نیکیاں موڑ کٹ گئیاں، بدیاں بد گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس وقت اپنی جیب اندر دے اندروں اپنی جیب دے وچوں ایک پرچی کٹاں گا تے اپنے اس غلام دی بدیاں لے رکھاں گا۔ او دیاں نیکیاں بد جاون گیاں تے جڑیاں بدیاں نو گھٹ جاون گیاں۔ اس پرچی دے جڑا بھار ہوے گا کہ انہاں بدیاں ساریاں ختم ہو جاون گیاں۔ اتنی بات ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے فرشتیاں نو میں کہاں گا گھڑ ویکھو کیا نیکیاں ود گئیاں نے؟ وہ کمن گیاں حضور ود گئیاں نے۔ فرمایا ہون جنت بنتی ہے؟ اور ہون جنت بنتی ہے؟ فرمایا بالکل بنتی ہے۔ اتنی بات ہوئے گی تے غلام نبی پاک نے قدمہ سے دیکھ کے آکے کہا حضور میں سیادتا نہیں، تسی کون ہو؟ میں سیادتا نہیں، تسی کون ہو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے فرمان کے تو نہیں سیادتا، میں تے سیادتا ہے۔ ماشاءاللہ پیرے ہو طریقت جناب میری مراد جناب سید ریاض شاہ صاحب تشریف فرمان ہے، مسجد صدارت ہے۔ کی میں بیان کیتا ہے کہ نبی پاک نے کی فرمایا کہ میں تو تینوں سیادتا ہے، تو منوں نہیں بھی سیادتا تھا۔ فرمایا حضور میں دنیا تے نمازاں بھی پڑھیاں لیکن میری نیکیاں بدا نہیں سکیاں، روزے بھی رکھے نیکیاں بدا نہیں سکے، اور بھی کافی اچھے کام کیتے نیکیاں بدا نہیں سکے۔ ایک کیڑی پرچی ہے جیڑی منو دوزخ تو بری کر کے گئی ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو ایک محفل دے وچ بائے کے اپنے دل دے وچوں میری ذات تے درود پڑھیا ہے، او درود جڑا تینوں بخشا گیا ہے۔ پھر ڈاٹ کے پڑھو نا الصلاة والسلام علیکہ سید یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین، الصلاة والسلام علیکہ یا شفیع المذنبین، الصلاة والسلام علیکہ یا امام القبلتین۔ امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں میں آپ کے سامنے اس مہینے دے حوالے نال قرآن کریم دے اندر ایک نازل ہوئی آیت کریمہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اللہ سونے قرآن کی اشارہ فرماندا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تیسرے صاحبزادے دا انتقال ہویا، جی میں ساڈے وچ اج کل کو جو لوکاں دا رواج ہے جن دے گھر دیاں ہون اسی آنے اے توتر واگ گیا، ایندا تے بننا ہی کونا لگا تے بوٹا ہی کونا لگا۔ کافران نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے آخنا شروع کر دیتا کہ نعوذ باللہ من ذالک اندی تو نسل ہی ختم ہو گئی، اس دا خاندان ہی ختم ہو گیا، اس کی تبلیغ کون کرے گا؟ اے بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پہنچی، اے بات مصطفیٰ دے پہنچی، پیغام خدا آ گیا۔
اللہ پاک نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ مصطفیٰ پریشان نہیں ہونا میں رب تانوں کثرت نال عطا کیتا ہے اللہ سونا قرآن کی اشارہ فرماتا توجہ کرنی نقطہ سمجھانا تھا باقی گلنا بارے چوڑن گیا پڑھے لکھے واسطے ذرا توجہ طلب لگتا ہے اللہ قرآن کی فرماتا ہے کہ پوری کائنات دے وچ ہر شے جڑے چاند سورج ستارے تے زمین چمک رہے نے دمک رہے نے ایندہ سارا مال ایندی ساری دولت ایندہ سارے ملے وقوع اے سارا میری ذات واسطے قلیل ہے جس رب دی قلیل سمجھ چ نہیں آندی اوندی کثیر سمجھ چ کیویں آوے گی جن دی قلیل سمجھ چ نہیں آندی اوندی کثیر سمجھ چ کیویں آوے گی آؤ نہ پوچھئے مصطفیٰ دے کولوں بھی اللہ کی عطا کیتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضور نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے جو میں نے عطا کیتا ہے اس عطا دے وچوں ایک عطا دا نام اہل بیت ہے کی نام ہے اہل بیت اور دوسری عطا دا نام قرآن ہے کی نام ہے قرآن ہے اے میں حدیث کی سجگہ تے پڑھی ایک بندہ وچوں مجمع نے کھڑو گیا تقریر تو بعد او جگہ مولوی صاحب میں ایک گل تے دسو نبی پاک دی حدیث صحیح ہے تسی وچ روڑا پائی کھڑو تے میں کہا کیڑا اگے نبی پاک نے فرمایا بھی جیڑا سنت ہے اور قرآن ہے اے میں چھڈ کے جا رہا تسی پیاندے ہو اہل بیت چھڈ کے جا رہے تے قرآن چھڈ کے جا رہے نے میں کہا سنت دا معنی کی ہوندا ہے آندا طریقہ تے میں کہا طریقہ کنا کو لبا ہے میں کہا طریقہ کنا کو لبا ہے او جگہ مولوی صاحب سمجھ کو نہیں آئی میں کہا سمجھ کو نہیں آئی تو نبی پاک دے ایک اور حدیث سن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضور دے کول دو صحابی بیٹھے نے صبح بیٹھے نے فجر تو ظہر تک ظہر تو عصر تک عصر تو مغرب تک مغرب تو عشاء تک رات ہوگی رات بڑی ہنیری باہر چاندہ چانن بھی کوئی نہیں صحابی اٹھی میں لگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنے نے حضور باہر ہنیرا بڑا ہے کوئی چانن دا انتظام کرو نبی پاک نے چھڑی پکڑی ہے چھڑی انہوں نے پکڑائی ہے چھڑی لے کے ٹور پہ نے چھڑی اگے کے روشنی کر دی پئی ہے صحابی مگر ٹوٹے جائے اے دوویں صحابی اور چھڑی پکڑی ہوئی جا رہے نے ایک نے جانا سجے دیکھنے جانا ہے کھبے ایک نے سجے دیکھنے جانا ہے کھبے اور دوویں ایک رستے تے کھڑو کے سوچن لگ پیندے نے نہیں ہن چھڑی لگ دی کریے چھڑی تے اپنے کول ایک تے نال دے صحابی آکھیا انج کام کر تو گور چھڑی پکڑ اس چھڑی دے نال لا اے بھی روشن ہو جاوے گی سبحان اللہ سبحان اللہ ایک اور چھڑی پکڑ اے چھڑی دے نال لا اے بھی چھڑی روشن ہو جاوے گی پتہ چلا نسبت دا تعلق ہوندا ہے سنت دا طریقہ ہوندا ہے میں کیا سنت بھی کسے تھاں تو ملی ہے اس تھاں دا نام اہل بیت ہے امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اہل بیت کون ہیں اے نائن سید الشہداء کانفرنس اے میں دسنا سید کون ہے تے شہید کون دے کانفرنس کینوں سدے نے امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی صاحبزادی حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا نکاح حضرت علی پاک دے نال ہویا گل توجہ نہ سننی میں نہ کو تریٹی کرنی تے نہ کو چوڑی گل کرنی سیدھیاں سیدھیاں گلاں نے پکا کے لے جانیاں نے حضرت بی بی پاک دا نکاح حضرت علی پاک دے نال ہویا جس علی پاک نے نکاح ہویا علی دے کوڑ مکان رہن واسطے کوئی نہیں بی بی پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے عرض کیتا حضور تسا علی پاک اندر کیڑی چیز دیکھی جیڑا تسا اون دے نال میرا نکاح کیتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی دے اندر میں ایمان ویکھیا جیڑا کائنات دے کسے انسان وچ ویکھیا نہیں میں تائیں تیرا رشتہ انہاں دے نال کیتا رشتہ ہو گیا ایک کمرہ ہے چھت مکمل نہیں چار دیواری گھر دی مکمل نہیں آج تو ماشاءاللہ شرائط ہے ایک لڑکا ہے جناب وہ پہلے ایڈوکیشن حاصل کرے پھر جناب بینک بیلنس اکٹھا کرے کافی ساری زمین اکٹھی کرے اس تو بعد گھر دے کوئی اس طرح دے معاملات چلاون گے لیکن اتنے بات نہیں اتنے ایمان دی بات آ رہی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرابی نو رشتہ نہ دیو جیڑا بندہ نشہ کرتا نو رشتہ نہ دیو
اسا نے کام کی کرتا اسا صرف پیسہ ویکھیا اور کچھ بھی نہ ویکھیا. حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف فرمانے، بی بی پاک بھی تشریف فرمانے، مسکرا بھی رہے نے، سامنے پانی دا پیالہ ہے وچ جو دیاں روٹیاں دے ٹکڑے بے بے کے پولے بھی کردے پے تے کھاندے بھی پے نے تے مسکرا بھی رہے نے. وان پونیاں بریانیاں تے کسٹرڈ گوشت ماشاءاللہ. شیخ سالی کو کسی پوچھا کی حال ہے؟ آگیا کھا کھا کے دانت بج گئے، زبان اجے نا شکری ہے، اجے پتہ شاہ لبیک آئی نہیں. امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں مسکرا بھی رہے تے کھا بھی رہے نے. بی بی پاک دی نظر سامنے الماری دے اوتے پئی ہے، انج کر کے ویکھیا ہے. فرمایا علی او کی شے ہے؟ آپ نے فرمایا اے پیالہ ہے تے پیالے وچ میں کچھ ٹکڑے بے کے رکھے نے جڑے آپ دمی اٹھی کے کھا لسائیں. اتنی بات ہوئی ہے بی بی پاک دی اکھاں وچ سرخ داریاں بن گئیاں، آپ نو جلال آ گیا. علی پاک نے ہاتھ بن کے فرمایا تانوں پتہ تے علی بڑا غریب ہے، تانوں پتہ تے علی بڑا غریب ہے. آپ نے فرمایا میں تیری غربت تو پریشان نہیں ہوئی، میں اس بات تو پریشان ہاں جڑے انسان دا عقیدہ ہے کہ صبح دی روٹی دے انتظام انسان کرتا ہے، اس لڑ میں زندگی کس طرح بسر کرنی ہے. اے اہل بیت دی پہلی کڑی دا نام ہے بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی جنہاں دے ایمان دی حالت ہے کہ کی فرما رہی نے کہ اے صبح دے کھانے انتظام جڑا کیتا ہے. امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں کون ہے اہل بیت؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تھی. ادھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خرما ٹردے ٹردے آ رہے ہیں تے حضرت سیدنا عثمان غنی قدم بھی گن رہے ہیں، 1 2 3 4 5 نال علی پاک بھی موجود ہیں. عثمان غنی دے گھر گئے نے دعوت تناول کیتی ہے، کھانا وغیرہ کھاون تو بعد علی پاک نے سوال کیتا عثمان اے جڑے قدم گردے ہوندے او کس کان گنے؟ فرمایا میں اس واسطے گنے جننے قدم مصطفیٰ میرے گھر ٹر کے آنے انہیں غلام آزاد کراں گا. پھر سانو اینڈ دل وچ خیال آیا کہ مینوں بھی نبی پاک دی دعوت کرنی چاہیے. گھر جا کے بی بی پاک نے فرمایا بھی میرا دل کردا ہے ابا بھی مصطفیٰ دی دعوت کریے. فرمایا جا کے پھر دعوت دے چھڑ. آپ میں گھر وچ چیز کو نہیں انتظام کی دونا. فرمایا انتظام اپے ہو جاسی جڑا آ رہا ہوندا انتظام خدا اپے کر لئی سی. ادھر علی پاک نو ٹوٹ چڑا دعوت دین واسطے بی بی پاک نے مصلی وچھا کے دن تک دعا کیتی. اللہ رب العزت میں تیرے محبوب دی دعوت کرن لگی ہاں میری مدد کری. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جی میں جا کے پیغام دیتا علی پاک نے حضور نے سارے صحابہ کو اٹھو چلیے اٹھو چلیے. بی بی پاک نے فرمایا علی جدو آمیں اسے نبی پاک دے قدم میں گردا. فرمایا اپنے کول تو غلام کو نہیں جڑے آزاد کرونے نے. فرمایا تسی صرف قدم گنے آئے. آپ قدم گندے بھی آئے نے قدم گندے گئے نے اوندے بھی قدم گنے نے جاندے بھی قدم گنے نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے نے. آپ بیٹے نے فرمایا بیٹی فاطمہ کھانا لے کے آؤ. کھانا تے پکایا کوئی نہیں. یہ کوئی بندہ پوچھے بھی ایک کتے گل لکھی حریت الاولیاء کتاب دا نام ہے اندے وچ بھی یہ گل لکھی ہوئی ہے. مرات العجم کتاب دا نام اندے وچ بھی یہ گل لکھی ہوئی ہے. اور بھی سازیاں کتاباں نے کچھ آپ بھی پھروڑ لینیاں چاہیے. امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں کی ہویا حضرت بی بی پاک نے کھانا تے پکایا کوئی نہیں. نبی پاک نے فرمایا میری بیٹی اندروں کھانا لے کے آؤ. آپ پریشان نے ایک نظر مصطفیٰ لوے دیں ایک نظر کمرے لوے دیاں. اے بات آج دیاں نہیں ہومن لگیاں. اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا بچپن تلیمہ ساڑیاں نال جا رہی ہیں. آپ نے رومن دی آواز سنی ایک عورت بڑے ڈسکورے لے کے بھی رون دی ہے. حضرت علیمہ ساڑیاں اس طرف چلنا شروع کر دیتا جس سائیڈ تے وہ عورت رو رہی آئی. بیکیا خود نال ایک عورت لگ کے بڑی پریشان اکھاں وچ اچھو تے بڑا روندی پئی ہے. آپ کول جا کے پوچھا بی بی کی ہوئی؟ آکھیا بڑا اللہ پاک نے منتاں دا ایک پتر دیتا ہا ایتھے خود تے آئیاں پانی بھرن واسطے ڈول چھکن لگیاں سمجھ نہیں رہی چھوڑ خو وچ جا. اتنی بات کی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اماں جان حضرت علیمہ سعدیہ بھی رومن لگ پئیاں. حضرت علیمہ سعدیہ بھی رومن
لگ پہ حضور نو ماں دا رونا برداشت نہیں ہویا. آپ نے جگر کے جا کے دیکھا نا اس خوہ دے وچ حضور نے اپنا پاک لحاف سٹیا نا خوہ دے وچ سارا پانی باہر آ گیا پوتر بھی منا تو باہر آ گیا. ہن مائی روندی نہیں پئی چپ کر گئی پوتر بھی پکڑی کھوتی ایک نظر پوتر لو ایک نظر مصطفیٰ لو. ہن مائی نو اگلی گل دا بھی پتہ ہے بھی کیڑا پانی وچوں کڈ سکدا ہن ایتھوں اگاں بھی لیا سکدا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں حضور نے تشریف فرمانے آپ کے قریب ہوئے نے قریب ہو کے بچے لو مسکرا کے دیکھا بچہ رومن لگ پیا ہے. قریب ہو کے بچے نے مسکرا کے دیکھا بچہ رومن لگ پیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں پچھلی بات کی فرمایا اندروں کھانا لے کے آؤ. آپ پریشان ہو گیا کہ کھانا تو موجود کوئی نہیں ہن کی کیتا جاوے. آپ اندر گئیاں نے حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشارہ فرمانیاں نے کہ میں زندگی چ ایسے کھانا دی خوشبو زندگی چ کدی سونگی نہیں. ہن جے کوئی بندہ اعتراض کرے مولوی صاحب وہ کھانے اوٹھے کتوں آ گئے چل پھر چلیے بخاری شریف تے مسلم شریف دا کار مطالعہ تے حدیث نمبر 1387 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز پڑھا رہے نے تے انج کر کے مصطفیٰ نے ہاتھ کیتا ہے اگاں تے ہاتھ کر لیا پیچھے. صحابہ نے سوال کیتا حضور نماز وچ حرکت کیتی آئی تساں ہاتھ اگے کر کے پیچھے کیتا ہے. فرمایا نماز حرکت اس واسطے کیتی ہے میں نماز پہ پڑھدا ہاں سامنے ویکھیا تے جنت دے انگوراں دا گچھا لٹکدا پیا میرا دل کیتا میں اتار لواں. صحابہ کہ حضور پھر اتاریا کیوں نہیں؟ فرمایا تواڈے کول ختم کوئی نہ ہونا. پتہ چلیا جیڑا گچھا کائنات کو ختم نہ ہوئے او مصطفیٰ دی موت وچ آ سکدے. میں تقریر جے شروع کو نہیں کیتی ادھر صرف تھوڑا متن پیش کر رہے ہیں. امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں حضرت بی بی پاک تشریف فرمانے اور آپ نے کھانے لے کے مصطفیٰ کے سامنے رکھ چھڑے نے. ہن حضور کھانا تناول فرما کے چلے گئے نے. بی بی پاک نے مصلی رکھ لیا. فرمایا اے علی 10 کا کنے قدم گنے آئے دسو کنے قدم گنے آئے. آپ نے تعداد دسی 400 500 جو بھی آپ نے تعداد دسی. آپ نے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کیتا اے مالک کائنات غلام تے آزاد کرن واسطے کوئی نہیں پر محمد دی بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی تیری بارگاہ دعا کردی ہے اے اللہ رب العزت عثمان نے غلام آزاد کیتے نے تو میرے مصطفیٰ دے امتی جڑے دوزخ وچ انہاں نوں جنت وچ داخل کر دے. اہل بیت امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں حضرت سیدنا صدیق اکبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ تشریف فرمانے تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف فرما کوئی نہیں. سارے صحابی بیٹھے نے حضرت علی پاک میں بیٹھے نے. علی پاک نے ویکھ کے صدیق اکبر مسکرائے نے. علی پاک نے سوال کیتا مسکرائے تسی کیوں؟ فرمایا مسکرایا اس واسطے ہاں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول حدیث سنی ہے کہ جیڑی ٹکٹ جیڑا ٹوکن جنت واسطے ملنا ہے ولی دے کول ہونا ہے. جیڑا ٹکٹ جیڑا ٹوکن جنت واسطے ملنا ہے وہ علی دے کول ہونا ہے. اتنی بات سن کے علی پاک بھی مسکرا پے. فرمایا تسی کیوں مسکرائے ہو؟ فرمایا تساں حدیث پوری کو نہیں سنی تساں حدیث پوری کو نہیں سنی. فرمایا پوری کی حدیث ہے. فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جڑے ٹوکن ولی نے تقسیم کرنا ہے اس ٹوکن تے صدیق دی مہر لگی ہونی ہے. جڑے ٹوکن نو علی نے تقسیم کرنا ہے اون دے وچ صدیق دی مہر لگی ہونی. امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجر تے انصار مدینہ شریف ہے. حضور نے مہاجراں نوں انصار دا بھائی چ بنایا تے انصار نوں مہاجراں دا بھائی چ بنایا. سارے نوں سراں دا بھرا بناوندے گئے. جس وقت ٹائم آنا علی پاک دا حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کسی دا بھی بھرا کو نہ بنایا. آپ ان کلے کھڑو کے بڑے رنجیدہ ہو کے بڑے پریشان ہو کے کھڑوتے نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تو کیوں پریشان ہے؟ فرمایا حضور تسی سارے نے بھرا بنائے نے مینوں کسی دا بھرا نہیں بنایا. نبی پاک نے فرمایا جی علی تو اے پسند نہیں ہو کردا بھی محمد تیرا بھرا ہوئے اور تو اے پسند نہیں تسی کرتے کہ محمد تواڈے بھرا ہوئے. ایک بار ذہن وچ بٹھا لو
جی علی پاک نو نبی پاک نے بیرا آکھیا نا تے علی نے زندگی چ کدی نبی پاک نو بیرا نہیں آکھیا صلح حدیبیہ ہویا تے یہودیاں آکھیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نام نو مٹا دیتا جاوے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی میرے نام نو مٹا چھڑ آپ نے وہ کاغذ بھی پکڑا تے قلم پکڑی حضور دے سامنے کیتی فرمایا اسی نہیں مٹا سکدے تہاڈی مرضی ہے تے مٹا دیو آپ نے زندگی چ بیرا آکھیا نہیں امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام حضرت سیدنا علی المرتضی بی بی پاک کا ذکر ہویا علی پاک کا ذکر ہویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے دو لال عطا کیتے ایک لال حسن کہندے ہیں اور دوجے لال حسین کہندے ہیں میں دستا جاواں کتاب دا نام جلال عیون ہے صفحہ نمبر 311 ایک کتاب دا نام اصول کافی ہے ان دے وچ بات لکھی ہے کہ جداں علی پاک دا نکاح ہویا اس وقت جڑے نکاح دے کول گواہ بیٹھے ایک دا نام صدیق تے ایک دا نام عمر ایک صدیق ہے ایک دا نام عمر ہے اگلیاں گلاں میں کو نہیں کرنیاں امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناج البلاغہ کتاب ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سوال فرمایا آپ نے فرمایا میرا دل آج نہیں پیا کرتا ہے بھی جیڑا آئے جنگ واسطے مسلمان گئے ہیں نا میرا ذہن یہ ہے کہ میں بھی تلوار لے کے نال جاندا تے کافر نہیں گردنا کٹدا علی پاک مجمع وچ کھڑے ہو کے فرمایا اے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ بات دوبارہ نہ کریا جے فرمایا کس واسطے نہ کرا فرمایا چکی جیڑی ہوندی ہے نا او کلی دے سر تے قائم ہوندی ہے اسلام دی چکی تیرے سر تے چلدی ہے امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا اللہ نے دو لال عطا کیتے ایک دا نام حسن ایک دا نام حسین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش ہوئی حضرت امام حسن مجتبی دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے آپ نے میں علی کی نام رکھے میں حضور تسی نام دسو آپ نے فرمایا اے بچہ تو بڑا ہی حسن ہے بڑا ہی حسن ہے پیدائش ہوئی امام حسین پاک دی حضور تشریف لے گئے فرمایا اے بچہ بڑا ہی حسین ہے اے بچہ ہی بڑا حسین ہے علی پاک نے سوال کیتا حضور تسی میرے بیٹیاں دے نام کیوں رکھے نے فرمایا تیری میری نسبت انج جویں موسیٰ تے ہارون دی ہے تے اے بچے ہارون دے تین پتر ہیں ایک دا نام سی شبر ایک دا نام سی شبیر ایک دا نام سی مشبر تے میں تیرے تینہ پترہ دا نام رکھا ہے حسن حسین تے موسیٰ حسن حسین تے موسیٰ امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں حضرت سیدنا حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرمایا کرتے ہیں کہ اللہ پاک میرے سے بیٹے نو سرداری عطا کرے گا کی عطا کرے گا سرداری عطا کرے گا امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بی بی پاک نے گھر دے کول گئے دس پاک نے رون دی آواز آ رہی ہے نبی پاک نے دروازہ کھٹکھٹا کے فرمایا کہ میری بیٹی میرے حسن نو چپ کرا فرمایا حضور وہ چپ نہیں پہ کرتے فرمایا حسن نو چپ کرا مینوں حسن دا رونا برداشت نہیں مینوں حسن دا رونا برداشت نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائیاں فرمایا حضور تواڈے دو صاحبزادے نے انہاں نوں وراثت عطا کرو بخاری شریف دی حدیث ابن ماجہ دی حدیث مسلم شریف بھی حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا کہ میرے بچوں کو کی کرو وراثت عطا کرو آپ نے فرمایا جیڑا تیرا بڑا پتر حسن اینو اپنی سرداری عطا کیتی تے میں اپنی سخاوت عطا کیتی سرداری اللہ پاک نے کس طرح آپ نے عطا کیتی آپ نے مسلمانوں کو بہت بڑے گروہاں اندر صلح کروائی
اور سخاوت کس طرح عطا کی تھی؟ امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام حسن مجتبی شریف فرمانے ایک غلام آ گیا آگر عرض کرتا حضور کھان واسطے بھی چیز کوئی نہیں تے پین واسطے بھی چیز کوئی نہیں. فرمایا پھر تینوں کی چاہیے ہے؟ اس جگہ کوئی چیز عطا کر دیو. اس جگہ بڑا غریب ہاں. آپ فرمایا اینو کھان واسطے روٹی اے اٹھ دے نال بندی ہوئی ہے اندی پیٹ دے اوتے ان روٹی لا کے دیو ایک کھا لوے. آپ دے غلام نے فرمایا بھی حضور اے جڑا اٹھ ہے جڑا تسی مینوں دس رہے ہو روٹی اٹھ دے نال بننی ہے تے اٹھ جڑا ہے قطار دے وچ آ میں فرنج کام کر اینو اٹھ ہی ادا کر چھڈ. میں اٹھ دو تریوں قطاراں وچ پیوس ہویا ہے محسوس نہیں ہوندا بھی پہلی اچ تے دوجی اچ. فرمایا تین قطاراں ہی ادا کر. آپ نے فرمایا قطار دی سمجھ نہیں ہوندی کہ پورا ایڑ ہے. آپ فرمایا پورا ایڑ ادا کر. کول غلام کھڑوتا سی فرمایا چھتی چھتی روٹی لا کے دے. آپ نے باقی حکومت بھی اینو ادا کر چھڑی. حضرت امام حسن پاک دے کول ایک بندہ آ گیا کہ فرمایا حضور شاید کو نہیں کھان واسطے. آپ فرمایا بڑا افسوس ہے یار میں تیری خدمت نہیں کر سکتا. میرے کو تو تینوں دین واسطے کوئی شے ایسی نہیں میں تیری خدمت کردا. اتنی بات ہے اس بندے آگے حضور جو عطا کر چھڑو. آپ نے غلام نو آکھا بھی 5 لاکھ دینار اگر چاہ کے لے آویں نا وہ مینوں دسو بھی 5 لاکھ دینار کدوں ہوندے آئے. حضرت سیدنا صدیق اکبر دے دور دے اندر حالات اچھے نہیں نے. حضرت عمر فاروق دے دور اندر عثمان غنی دے دور دے اندر دونوں صاحبزادیاں لے ہر سال 35 لاکھ دینار ہوندے ہیں جڑے آپ پڑھے تے نہیں صدقہ کر چھڑدے ہیں. اور ایک کون ہوندا اے بیت المال جو وظیفہ آیا کردا. الرائع العجم کتاب بنائے ان دے وچ گل ساڈی کوئی نہیں. امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کیا کیا 5 لاکھ دینار اٹھا کے لیا انہیں دے. فرمایا حضور ہور فرمایا جڑا کھانا پینا پیا وہ بھی لیا کے چاہ کے دے. باقی جڑا سامان پہ بھی لا کے چاہ کے دے. ہن سارا سامان چ دیتا. آپ دے غلاماں کہ حضور ابا کی کھانا ہے. فرمایا اللہ تے چھڈو. اس غلام نے کہا حضور تسی جدا دے بھی شاہی کو نہیں. فرمایا اے کی شے ہے؟ فرمایا اے تو کوئی شے بھی نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں اللہ پاک نے اس نبی پاک نے صاحبزادے نوں اے سخاوت عطا کیتی بھی آپ دی غلاماں آپ دی نوکرانی نہ کہ حضور اج کھان واسطے گھر شے کوئی نہیں. آئے ڈڑی جڑی سونے دی ہے اے میں کدیوں لیندی ہے آپاں ویچ کے کھانے پینے دا سامان لے لویے. اس علی پاک دے پتر نے مانا ٹھڈا زمین دے اوتے سارا دا سارا کمرہ ہو گیا سونے دا. آگا جدی مرضی ڈڑیاں چالا کہ حضور تسی اگے کیوں نہ کر دے. فرمایا سن دنیا دے مال و متا دے نال غرض کوئی نہیں. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے کسرا فارس جنہوں تسی ایران کہندے ہو اے ہویا فتح. آپ نے اٹھا کے نہ تختہ اس تخت تے 2000 بندے باندھے آئے. او تخت بنیا سونے دا. سونے دا تخت بنیا ہوئے 2000 بندہ باندھا ہوئے. سیانے بندے بیٹھے ہو حساب آپ پہ لا لو بھی وہ کتنے من بندے نے کتنے تولے بندے نے کتنے ماشی کتنی رتیاں بندیاں. اے سارا تخت چاہیں گیا مسجد نبوی دے وچ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اس غلام نے اس مرید نے اس خلیفے نے کی ارشاد فرمایا سارے لوگوں نے کہا حضور اینو فلانی جگہ تے رکھو اینو فلانی جگہ تے رکھو اینو نبی پاک دے روزے دے کول رکھو. آپ فرمایا اینو نہ نبی پاک دے روزے دے کول رکھنا ہے نہ اینو مسجد دے وچ رکھنا ہے. اینو جاؤ تے چاک تے رکھو جتے مصطفی دے غلام جتیاں رکھ دے نے. جتے مصطفی دے غلام کی رکھ دے نے جتیاں رکھ دے نے. جتے مصطفیٰ دے غلام جتیاں رکھ دے نے تخت اوتھے پیا ہوئے گا. صحابہ نے فرمایا حضور ایک انہاں مقصد کی ہے. فرمایا میں کائنات نو پیغام دینا چاہنا میں کائنات نو پیغام دینا چاہنا کہ نبی پاک دے غلاماں دے سامنے سونے دی آئے قیمت ہویا کرتی. نبی پاک دے غلاماں دے سامنے سونے دی آئے قیمت ہویا کرتی ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنی کبینہ چ بیٹھ کے کچھ مشورے کر رہے ہیں فیصلے کر رہے ہیں. رسول پاک آپ نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیٹے وہ باہر کھڑوتے ہیں. فرمایا تسی اگاں کیوں نہیں جا رہے؟ فرمایا ابا جان دی اجازت کوئی نہیں. امام حسن پاک بھی واپس موڑ گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے نے. آگے پوچھا بھی تے باہر کون کون آیا سی میری ملاقات واسطے؟ فرمایا فلاں بھی آیا فلاں بھی آیا. فرمایا اور کون آیا؟ فرمایا حسن بھی آیا. آگے دسیا کیوں نے؟
آقا دسیا کیوں نے؟ فرمایا کبینہ میں تسی مصروف ہو، فرمایا حسن واسطے کبینہ وقت کو نہیں رکھ دی ایویں تھی نا میرے دوست ایمان ضائع کر کے چلا جامے گا فلانے آپ دا استاد ویکھ اور تسی استاد تے ویکھو استاد کون ہے؟ جن دے پیر جبریل آگ زمین تے چومے استاد کون؟ جن دے بارے خدا آکھے بھی میں نبی نو نہ بنوں گا تے کائنات دی کوئی چیز بھی نہ بنوں گا جے میں نبی نو نہ بنوں گا تے اپنا خدا ہونا بھی ظاہر نہ کردا او پاک ہستی استاد ہوئے تے اس دی نظر کرم اس دے فیضان دے تھلے بین والی ہستیاں تو تے میں بیٹھ ایویں دوڑے رپے گت اے حق نہیں بندا نہ لڑنا گولی نہ مار کسے نو بندوق نہ مار سوٹا نہ مار قرآن رب دا پڑھ جڑے قرآن نو بلا چھڑیا جسا نے اج ماشاءاللہ قرآن صرف قسمہ کان رائے گئے جو قرآن دی فضیلت سنی تے آ نبی پاک دے حدیث تو سن او وقت جس طرح بارش ہو رہی آج کل بڑی بارش ہوئی ہے نا اپنے کول تے کنا گھراں دی چھتاں کمزور جڑی ہوندیاں نو چومن لگ پوندیاں نے نبی پاک دے صحابی ہے چھت کمزور ہے چومن لگ پئی سارے گھر دے وچ پانی ہو گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم علامہ صاحب توجہ کر او صحابی رسول جڑی آئی اس نے کی کام کیتا اٹھا کے سارے سامان نو باہر رکھ چھڈیا ہن پریشان کھڑوتی ہے کچھ کھجوراں تے اللہ دا قرآن لکھیا ہوا ہے پڑھیا کرو کشف الماجوب کتاب ہے حضرت دادا علی جویری رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے شاہ فرمایا لوگوں قرآن پڑھ دو تو رویا کرو قرآن پڑھتے ہو نا تے رویا کرو فرمایا جے قرآن پڑھیا نہیں رونا نہ آوے تے میرے فرمایا پھر رون دی کوشش کیتی کرو فرمایا جے رون دی کوشش کیتیاں نہیں نہ رونا آوے تے پھر فرمایا پھر اب جے نصیباں تے روو تو قرآن سن کے بھی رونا نہیں آپ پڑھو تو ماشاءاللہ بڑا ہوندا ہے نا رونا قرآن سن کے بڑا رونے آیا قرآن سن کے پر رونے آئے نا وہ کیوں نہیں روندے اے جڑا دل نہ دل دے اوتے تالے بج گئے نا اس طرح اے زنگ لگ گئی وہ زنگ جس دن اترے گئی نا ڈٹھے ورا قرآن دے پھول سارے تیری شان دا نہ کوئی ہور ڈٹھا تیری شان دا کرے مقابلہ جو نو عشق اصل دا چور ڈٹھا تے کوئی بشر آکھے کوئی نور آکھے دو جگ وچ پیندا ایو شور ڈٹھا اللہ والیاں گل مکا چھوڑی تساں ہور ڈٹھا اسا ہور ڈٹھا تساں ہور ڈٹھا اسا ہور ڈٹھا قرآن لکھیا ہے کھجوراں دے اوتے اٹھایا نال گھر یہودیاں دا دروازہ کھڑکایا دروازہ کھڑکا کے آکھیا اے ساڈے گھر قرآن پیا ہے ان دے لفظ کدی مٹ نہ جاویں اسی تواڈے گھر رکھو ہیں تواڈا گھر تکڑا ہے اے دے پانی کو نہیں ڈگدا پیا اے دے پانی کو نہیں ڈگدا پیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ ارشاد فرماندے نے اسی مسجد نماز پڑھنی تے کدی کدی انج ہونا بھی ساڈے چہرے تے مٹی داڑھی تے مٹی ہونی ہن ماشاءاللہ اتنی سونی مسجد ہے سگے مار لگے نے جانا نہیں نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا اون دی دعا ہی قبول کو نہیں ہوندی تے جڑا نماز نہیں پڑھدا اون دے حق وچ کو دعا کرے او بھی قبول کو نہیں ہوندی ایک چور پیو نو کٹے ماں نہ پیو نو کٹدا بکے میرے دادے نو کٹدا میں کہ ماشاءاللہ چکا کا میں ڈوڈی کھوٹے بھی استاد نے کٹیا ہن تو اینو کٹ کل تینو بھی کل نو کٹے اپیں لی ہٹاویے جنازے تے تباری جو ایک بندہ ضرور جانا چاہیے مسجد تے جاوے یا نہ جاوے او تے پتہ ہوے بھی کھرلن چھوڑ بھائی جان نمبران آج جنازہ توڑ پڑے نہ مایا بکی دا ویکھیا تے رب دی بارگاہ وچ حاضری دیمن کو نہیں جانا او دے شوق ہی نہیں لگا امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں قرآن دی فضیلت دس رہے ہیں اس نے گھر لگ چھڈیا او صحابی رسول نے جدوں گھر لا کے واپس آئی اس نے خامن نے پوچھا بھی کدے قرآن رکھے سا نال دے گھر دے وچ اس یہودن آیا خامن اونے آ کے کیتا سوال کہ اپنے گھر وچ خوشبو بڑی آ رہی ہے آپاں نوں تو کو نہیں ہوندی
ماشاءاللہ اس گھر میں 3-4 بناؤں دی تو کوئی نہیں اے ناک چ اثر کو نہیں رہ گیا ساڈا ناک کو نہیں رہ گیا خوشبو دی اسے ناک ہوے اے معذرت نال گل کرنا تھوڑی کڑوی ہے لیکن معذرت نال کہ ساڈا ناک کو نہیں رہے گا جے ناک ہویا تو خوشبو ضرور آوے آئی لیکن وہ یہودی نو اللہ ناک عطا کیتا انہیں آگے سکا تو خوشبو آئی اس آقا بھی مینوں خوشبو بڑی قرآن دی پیاری ہے کس چیز دی خوشبو ہے انہیں آقا بھی ہے نال دے جڑے ہیں مسلمان انہاں دے گھر کچھ گٹکاں تے قرآن لکھیا ہویا میں اٹھا کے رکھ لے اس آقا کیڑا غلط کیتا ہی وہ پریشان ہو گئی مینوں سزا دے سی اس آقا اس پر میں نہیں پیاندا بھی تو قرآن رکھیا کیوں ہے میں اس پر پیاندا بھی تو پیالیاں تے رکھ کے الماریاں دے کیوں رکھیا ہے ہن اپنی سزا اے ہے بھی ادھی رات سر تے قرآن نو تو چا کے کھڑو ادھی رات میں او اے یہودی ہے ساڈا او پیا گٹھ دے وچ جڑے دے بھی غلاف ہٹایا کوئی فوتگی شوتگی تے ہاں جی فوتگی اے بزرگ کو بندہ بیٹھا نا ماشاءاللہ پرانی عمر دا جیسے انڈیا پاکستان کوئی نہ بنایا اس عمر تک کو بزرگ بیٹھا انہیں کو پوچھ لو جیسے انگریز نکل گیا نا گاشت واسطے انہوں نے پوچھنا کون آپ انہوں مسلمانہ دے گھر کیڑے دے انہوں مسلمانہ دے گھران کی جو صبح صبح قرآن دی آواز آیا کر دی آئی تے ہون دیں تائی سمنی ہوندی ہے شادی ہوئے نا دیں تائی سمنی ہوندی ہے مینوں کو بندے گال گال کے استاد جی اے مرغ میں شادی کرنا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے میں کہتی ہوں جی ابا کرنا کسے بندے کی جائز کوئی جیو جی اسی کرنے آئے ایو جی کسے مہینے بھی جائز کوئی نہیں ہون تسی سوال کر تو مولوی صاحب نے رڑا کارڈ چھڑے یار شاہدہ اے تسی ہڈو رڑا نہ کٹاؤ نبی پاک کی حدیث سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضور نے فرمایا جیڑا بندہ خوشی وچ ہاتھ تو کاٹ جاوے تجاوز اللہ دی اس خوشی اُتے لعنت ہویا کرتی ہے اسی ہاتھ تو تجاوز کو نہیں کرتے ساتھ دے ماشاءاللہ ڈھول ہو گیا ساتھ دے چھوڑ اللہ پاک عطا کا چھوڑا 40 ڈھول ہو گیا جناب اتنے دن بہت ظلم و ستم ہو رہا ہے میرے دوستو میں فکر دینا چاہنا آپ باب توجہ نہ بات سنیا جے بس چاندے گلنا رہ گئے پریشان نہیں ہونا میں نے پتا ہے آپ تھوڑا جائے ذوق شوق اپنا سور شور آیا تو میں سور کوڑی لو بھائی چوپ کرونا دھونے کرا لو میں سور کوڑی لو میں نے اندھی ہے پر بلونی کوئی نہیں اکیلی میری راہ جاستا ہے امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں سیر تے قرآن چاہی رکھیا ہون سنو سیر تے قرآن چاہون دی فضیلت اللہ پاک نے کی عطا کی تھی صدیق چل گئے مصطفیٰ نے دروازے تے فاروق چل گئے مصطفیٰ نے دروازے تے عثمان چل گئے مصطفیٰ نے دروازے تے اس یہودی دے یہودن واسطے مصطفیٰ خود چل کے اندے گھر گئے اللہ پاک نے فرمایا نہ قرآن دی عزت کیتی ہے نہ قرآن دی حفاظت کیتی ہے اسی تو انہوں حکم دینے آگے تسی جاؤ انہاں دو مجھنے انہوں کلمہ پڑھاؤ صبح آئے تھے ویکے دو منو اللہ پاک کی دیات عطا کر جلی انہوں کلمہ پڑھ لیں حضرت امام حسین مجتبہ حضرت امام حسین مجتبہ آپ جا رہے ہیں ایک رستے دے ویچ ایک سرائے سرائے دے ویچ حضرت امام حسین مجتبہ حضرت امام حسین مجتبہ نو پیاس محسوس ہوئی آپ نے دروازہ کھڑکایا تو بڑھڑی مائی توجہ کریا جائے بڑھڑی مائی نے دروازہ کھولیا بڑھڑی مائی نے دروازہ کھولیا نا آکھا مائی سانو پیاس بڑی ہے تو کچھ چیز کھان پین واسطے کوئی نہیں مائی رومن لگ گئی مائی رومن لگ پئی آکھا مائی روٹی کیوں آکھا ایڈے سونے پرانے گارے شاید کو نہیں کھوان واسطے آکھا مائی کوئی شاید پئی آکھا ایک پیالہ دودھ دا پیا آکھا لے آیا ادھا حسن نے پیتا ادھا حسین نے پیتا اگر مائیے کدی ٹائم لگی تو مدینے آمین پیالہ کو آئے ہی نا لجبال پرید انہوں توڑ دے نہیں جن باپ پڑھتے انہوں چھوڑ دے نہیں ایک کام ہوندی لجبال آنے لا کے توڑ نہیں بات اگر مائیے کدی مدینے آمین مائی دے میں چکر لگا مدینے شہر دے میں حضرت امام حسن پاک سامنے نظر آگے مائیے تو کی دے بڑے عرصے دوبارہ مائی آئی
اگر بس اسے میں مقام میں گا سے اندے وقت فرمایا مائی اور آن تیری اس خدمت کریے تیرے نے رکھا وہاں چکو نے کھانے کھوائے مائی جامے لگی 1000 دینار دیتا تے 1000 بکری دیتی سدیج اتے باہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا او 1000 بکری تیرے نو تے ایک نہیں لبدی ساڑی ایک بکری چوری ہو جاوے تو 4 مہینے پرچے کروڑنا ہے ملاقتے او آپ نے اپنی دن دے پہنے 1000 بکری تو 1000 دینار کتاب دینا حلیہ تو لو لیا کنزولی مال انہوں دونوں کتابیں چکا لکھی تو اور بھی ترائے چاہ رہے ہیں وہ آپ پہ ڈھوڑنی ہیں میں کوئی ساریاں دسڑیاں میں نے آکھا آپ بھی ساریاں دسڑیاں میں ساریاں کو نہیں دسوں ہاں جی کالوے تقریر کرنے لگ پوچھیں تو پھر ساڑھا کی بڑھ امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اے 1000 دینار تے 1000 بکری اے لے کے مائی ٹوری جاندی سامنے حسین نظر آ گیا فرمایا مائی کی دے اکھا بس سے آئی کام تے تیرے بھائی کی نوائے کو شدا کیتا ہے اکھا قرآن ہون میں خدمت کر دی تین دن حسین نے خدمت کی تھی جان لگیا 1000 دینار تے 1000 بکری دیتی مائی ہون 2000 دینار تے 2000 بکریاں جن دے پلے گاکھ بھی کوئی نہ وہ ٹوری جاندی وہ تو منگرو ویندی ہے وہ تو بکریاں لو ویندی ہے حسن مجتبہ تو حسین مجتبہ دو میں کھڑو کے مسکرا رہے ہیں فرمایا مائیے کی وینی ہے آگا سوچتی اے پیاں میں تا اے سوچا بھی تانوں پتہ نہیں میری سیان ہوندی ہے کہ نہیں ہوندی تو زمینوں سیان لے امام حسن پاک نے فرمایا مائیے تو دنیا میں گل کرنی ہے سچ نو کیا کرے دل میں سیان اور مائیے تو دنیا میں گل کرنی تینو کیا کرے دل میں سیان لینا ہے ایسا حسن مجتبہ حسین مجتبہ دونے صاحبزادے ایک قافلے جا رہے ہیں حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال موجود نے حسن پاک بھی رو رہے ہیں تو حسین پاک بھی رو رہے ہیں حضور نے فرمایا دونوں نو خاموش کرواؤ فرمایا دونوں نو پیاس بڑی لگی بات توجہ نہ سننی کی فرمایا دونوں نو پیاس بہت زیادہ لگی آپ نے فرمایا بھی پیاس پانی کوئی نہیں فرمایا مشکیزہ پانی بھی کوئی نہیں حضور نے دوڑ کے دوما صاحب زیادہ نو پکڑیا پہلے حسن نو قریب کی تھا تا اپنی زبانوں دے منہ دے وچ پائی صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے گھرانہ حسین کا امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں دونوں صاحبزادیاں نو زبان چسائی اے زبان چوسن دا ایک منظر کربلا دا میدان ہے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ان نوجوان شہزادہ جڑا بیٹا حضرت امام حسین مجتبہ آپ دا بڑا پتر حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اپنے بیٹے نو تیار کیتا تے گھوڑے تے سوار کیتا بیٹا بڑا خوشی خوشی میدان کربلا دے وچ لڑن واسطے جا رہے ہیں بیٹا میدان دے وچ داخل ہویا تے ایک سائیڈ تے لگا یزیدی فوجیاں نو قتل کردا گیا ہے دوسری سائیڈ تے لگا یزیدی فوجیاں نو قتل کردا گیا ہے تھوڑی دیر تو بعد گھوڑا واپس لے کے آئے نے جا کر عرض کرتے ہیں ابا جان کدی پانی مل جانا نا ایک ہو پیاس ایک ہے پیاس آپ نے فرمایا بیٹا پانی تے کوئی نہیں پانی تے کوئی نہیں لیکن ایک گل ہے میرے ابا جان میرے نانا جان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میری زبان چوسی آئی میں نبی پاک دی زبان چوسی آئی شاید اس دیاڑے واسطے چوسی آئی تو انج کام کر تو وہ زبان میری چوس لے آپ نے زبان کٹی صاحب زدہ زبان چوسن لگ پیا پھر آپ اٹھے نے تلوار پکڑیے دونوں سجدہ تے سارا نو قتل و غارت کرتے جا رہے ہیں سارا نو مارتے جا رہے ہیں سارا نو ہلاک کرتے جا رہے ہیں اس وقت شمر بولیا اس دا کیا بولنے وچ نہ ربے علی دا پتر ہے سارے کافر ہر قسم دے ٹونے جادو لا رہے
آکھا علی دے وار نہیں ہوندا، آکھا نماز اچ کرو، علی نماز اچ موم ہویا کردا ہے جڑیاں نمازاں چھڑ دے بالکل چھڑ دیتیاں۔ حضرت امام علی اکبر آپ تے وار کیتا گیا، آپ زمین تے گرے نے، حضرت امام حسین مجتبیٰ کول آئے، اپنے بیٹے دا سر اپنی گود دے وچ رکھیا، گود دے وچ رکھ کے آپ دی آخری ساہ نے آپ نے فرمایا ابا جان میرا دل تے اے آ میں ساریاں نو قتل کر دیندا، میرا دل اے آ میں ساریاں نو قتل کر دیندا، لیکن میرا صحت نے میرے جسم نے میری طاقت نے میرا ساتھ نہیں دیتا تے میں زمین تے گر گیا، مینوں معاف کریا جے۔ آپ دیکھا بات ہوئیاں، آپ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمیشہ میری بات یاد رکھیا ہے، حسین کربلا دے میدان وچ میتا ترلے نہیں کرن واسطے گیا، او خاندان ہی نہیں میتا ترلے کرن والا، اس یزید نو میتا ترلے کرنے۔ مینوں ایک بندے آکھیا مولوی صاحب جڑے بندے حضرت امام حسین دی قتل دی سازش وچ موجود ہیں وہ منافق ہیں، میں کہا ظلم کیا کرنا ہے، منافق دی ایمان دی علامت ہوندی ہے، کافر دی ایمان دی علامت کوئی نہیں ہوندی، جیڑا قتل حسین دی سازش وچ موجود ہے وہ منافق نہیں کافر ہے۔ تو 17,000 حافظ آخ میں نہیں آندا، تو 18,000 عالم آخ میں نہیں آندا، جیڑی انسان نو علم اہل بیت تو دور کر چھڑے، حسین دا کربلا وچ جان دا مقصد آ، حسینیت دا ساڈے وچ موجود ہے۔ حضرت علی پاک نے ارشاد فرمایا ایک دریا دے وچ قطرہ شراب دا ڈگے، او پانی آوے ندی دے وچ، ندی دا پانی آوے نہر دے وچ، نہر دا پانی آوے نالے دے وچ، نالے دا پانی لگے چراغاں نو، جیڑا گھوڑا او چراغاں دی چراغاں کھاندا ہے، او گھاس کھاندا ہے، علی اس تے سواری پسند نہیں کردا، تے تو کس طرح ہے دا مسکل اندر بانگوی اندر عرش ہے۔ او جیڑا گھوڑا شراب دے قطرے آیا گاس کھاوے علی اس تے سواری اور نہیں کردا تے تیری چرا ساڑی سگٹ چو علی دی بیکاری استغفر اللہ۔ ایک بار کہ مولوی صاحب ایک غلط لفظ بول دے ہو، میں کہا کی بولا کہیں نہیں بولیا کرو، کمال ہو گیا، اعتراض نہیں، لڑائی نہیں، روڑا نہیں، فکر ہے۔ حضرت امام حسین پتہ یزید بھی کلمہ پڑھیا ہا، لیکن حضرت امام حسین نے مقابلے واسطے کیوں گئے؟ صرف کس واسطے کہ ہن نبی پاک دی شریعت تے عملہ ہو رہا ہے، یہ ہن حسین خاموش ہوئے گا تے کائنات خاموش ہوئے گی، اور اس فکر نو دنیا تے ثابت کرن واسطے حضرت امام حسین نے اپنا سب تو پیارا شہر مدینہ چھوڑیا۔ یار مدینے سارے جاندے ہو جزاک اللہ، اوہ اسی داں دے پرانے اسی داویں دے واپس آنے لگنے سارا دل نہیں کردا مدینے تو واپس ہٹن دے، تے سوچو نا حسین کی نے مدینہ چھڑیا اسے، کس طرح مدینہ چھوڑ کے کربلا دے میدان اندر گئے اسے، صرف فکر دماغ اندر بٹھاؤ کو حسین کس واسطے گیا؟ مینوں کمندے آکھیا سی کشمیر آزاد کراونا، میں کہا اس قوم نے کشمیر آزاد کراونا ہے جیڑی 80 لاکھ آبادی ہے کشمیر دی، اون دی ماں بہن دی عزت دی حفاظت کرنی ہے، اس قوم نے عیسائی دریاب چوک وچ کھڑونی، جیڑی قوم سائیدہ دی ڈیک سندی انہاں کشمیر آزاد کراونا، سبحان اللہ۔ اور اندے واسطے حسین نہیں چاہیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں انڈیا دے وچ واقعہ ہویا ہے 2016 دے وچ، تسی بھی سن لو بکا لو واقعے نو۔ ایک عورت نے سوال کیتا مسلمانوں تواڈے چ ایک حسین پیدا ہویا دوسرا کیوں نہیں ہویا؟ سارے مسلمان چوپ، سانوں لنگر چاہیے، اللہ معافی دے وے، اللہ سانوں ڈگاں عطا کرے، جتنے بھی جائیے ربیع الاول ہوئے محرم شریف ہوئے، نبی پاک ہر سوموار دے دن روزہ رکھیا کرتے ہیں کہ میری ولادت دا دن ہے، ہر 10 محرم نو نبی پاک روزہ رکھیا کرتے ہیں کہ یوم عاشوراء دا دن ہے، تمام صحابی بھی روزہ رکھتے ہیں۔ اسی کتنے کے روزے کل رکھڑے نے، اسی ہر بندے کل روزہ رکھیا ہونا، ہر بندے دا کل روزہ ہونا،
بڑی بات ایک نماز نہیں پڑھنی ایک نہیں پڑھنی امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام نے غلاموں کی سوال کیتا دوسری مرتبہ کھڑی ہو کے کہ مسلمانوں تواڈے وچ ایک حسین ہویا دوسرا کیوں نہیں ہویا تیسرا سوال کیتا تواڈے وچ ایک حسین ہویا دوسرا کیوں نہیں ہویا اس نے کسی بھی جواب کو نہیں دیتا ایک بابا اٹھی گیا اس نے کہا چپ کر چھوڑے میں تینوں جواب دیتا دوجا حسین کیوں نہیں جمیا اس نے کہا دسو کیوں نہیں جمیا اس نے کہا حسین جمن والی ماں کو نہیں جمی حسین پیدا کرنے والی ماں کو نہیں پیدا ہوئی جو حسین پیدا کرنے والی ماں ہویا تو حسین آج بھی پیدا ہو سکتا لیکن وہ ماں نہیں لبنی ول تمہیں دی کوڑی ہوندی دسر ہوندا وچ میاں جے دی ہوندی ماں محمد او دی ہوندیاں دیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام شدید نو پلے باندھ کے لے جاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن زارو قطار روندے رہنے دوسرے دن بھی روندے رہنے تیسرے دن بھی روندے رہنے سجدے میں تشریف فرمانے سارے صحابی پریشان نے علی پاک بھی پریشان نے سارا نے جا کے حضرت بی بی فاطمہ پاک نبوت نہیں کر کے فرمایا ہن تسی آؤ تے نبی پاک سجدے وچ سارو کھاواں آپ تشریف لے آئیاں نے یا نبی پاک دے کول آئیاں تے حضور دے کنے تے ہاتھ رکھ کے نبی پاک اٹھ بیٹھے یار کیسا باپ ہے کیسی بیٹی ہے جس نے استقبال واسطے نبی پاک کھڑے ہو جانا جڑا باپ اپنی بیٹی دا متھا چومے تو دی اپنے باپ دے ہاتھ چومے ہن ماشاءاللہ عدالتاں وچ قیمت تے کیس پہ چل دے ساڈے نال انگلش کیتا تے اونج نہیں کیتا امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام حدیث پلے باندھ کے لے گئے بڑی مسند حدیث پاک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت بی بی فاطمہ پاک کول آ گئیاں آپ فرمایا میری بیٹی تو بھی سجدے میں سجدہ کے میرے کول بیٹھ کے رو فرمایا کیوں میں روواں کی وجہ کی ہے کی مسئلہ پیش آیا ہے حضور نے فرمایا میں اج دوزخ دے وچوں اپنی امت دی عورتاں دی آواز سنی ہے آپ نے سوال کیتا تھا کس دی آواز آئی فرمایا او عورتاں جڑیاں گھروں اس واسطے بن سور کے نکلدیاں نے تاکہ لوگ انہاں دی طرف دیکھن اور اتنا باریک لباس پوندیاں نے کہ محسوس نہیں ہوتا کہ لباس پایا ہوا ہے نبی پاک نے فرمایا میں انہاں دی آواز سنی انہاں نوں دوزخ دا عذاب مل رہا ہے اے فکر حسین ہے تو تے میں بات کرنے ہیں مولوی صاحب آپ کو کیا پتا حضرت عمر نے جنازہ نہیں اٹھانے دیا تھا اس لیے بی بی پاک کا جنازہ رات کو ہوا تھا میں کہ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر دیا نے کہ حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جدوں جنازہ میرا اٹھاؤ نا رات نو اٹھایا جے تے میرے جنازے اوتے ایک تاڑی بھی تاڑیا جے فرمایا او کیوں فرمایا کسی نوں اے پتہ نہ لگے کہ محمد دی بیٹی دا قد کتنا ہے کنیز فاطمہ ہاں جی تو 4 کلومیٹر دی سیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ارشاد فرمایا اپنی بیٹی حضرت علی پاک کی ارشاد فرمائی جو بی بی پاک چلدیاں ہوندیاں نا تو میں بی بی پاک دے قدماں تے قدم رکھیا کردا صحابہ نے فرمایا حضور کس واسطے فرمایا اس واسطے کہ شروع اے اندازہ نہ ہوے کہ محمد دی بیٹی دے پیر دا سائز کتنا ہے کس کی بات کر رہے ہیں یہ آخری وقت ہے ٹائم کو بھیجنا اچھا آخری 2 باتاں بیان کر کے پھر کبھی موقع ملیا کچھ اور چیزاں تے انشاءاللہ روشنی پاواں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اے رات جڑی رات تسی تے میں بیٹھے ہیں شاید ٹائم ہی آئے ہوئے حضرت امام حسین پاک نے سارا مل کر کے بٹھا لیا بٹھا کے آپ نے فرمایا تواڈے تے نبی دا نواسہ بھی راضی ہے نبی بھی راضی ہے تساں میرا بڑا ساتھ دیتا ہے کل ہی نبی میری گل مک جائے کل ہی نبی میری گل مک جانی ہے جڑے جانا چاہتے ہو چلے جاؤ آپ نے دیے بجھا دیتے سب تو پہلے ہستی کھڑوتی ہے نسل عباس کہندے حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے آواز ملی کہ پانی چاہی دے پانی لین واسطے مشکیزہ تیار کیتا اور نیرے فرادی طرف چل پہ باس والی بڑی کمال دی بات ہے میں کہ رنگ دینا ہے بات دے اندر نہر فرات کی طرف چل پے گئے نہیں آپ نے مشکیزہ بھر لیا بھر کے دل وچ خیال آیا کہ عباس کھلوتا نہر تے گھٹ 2 پی لا تمہیں پھر فرمایا
میں پانی بعد اس پیواں گا، یہ پہلے حسین دے صاحبزادے تک پانی پہنچنا چاہیے، انہاں بیبیاں تک پانی پہنچنا چاہیے۔ حضرت عباس آپ نے وہ مشکیزہ اٹھا لیا، یزیدیاں نے آپ تے وار کیتے، تلوار ماری، سجا بازو قلم ہو گیا، تلوار ماری کھبا بازو قلم ہو گیا، سامنے برچھی ماری، تیر ماریا، سیدھا نیزے نو لگا، نیزہ پھٹ گیا، پانی زمین پہ گر گیا۔ حضرت عباس دے گردن دے وچ تیر پیوست ہو گیا۔ آپ نے جدوں یہ حالت ویکھی زمین پہ گریا، آسمان کی طرف دیکھا، آکھیا اللہ رب العزت تیرے کتنے پیارے نے، اے وہ نواسے نے جنہاں دی خاطر نبی پاک دوڑ پویا کرتے ہیں، تھوڑی جی تکلیف ہوئی دی آئی، آج پانی کیوں نہیں اپنا دیتا؟ اللہ پاک نے فرمایا عباس تینوں یہ بات نہیں پتا، جیڑی نہر تو او پلیتاں دے گھوڑے پیویں پانی، او پلیت پیویں پانی، میں رب برداشت نہیں کرتا کہ میرے نبی دی آل بھی او پانی پیویں۔ میں رب نو پسند ہے کہ میرے نبی دی آل میرے کو آ کے آدھے کوثر پیویں۔ میں رب کی پسند کرنا کہ میرے نبی دی آل آ کے میرے کو کی پیوے، آپ ایک کوثر پیوے، آپ خوش ہو گئے اور روح پرواز کر گئے۔ امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں حضرت امام حسین اس رات میں گفتگو کی تھی، حضرت عباس نے جواب دیتا، اور بھی کافی صحابی رسول کھڑے ہوئے، اہل بیت لوگ کھڑے ہوئے، انہاں جواب دیتا کہ حضور ساڈا جینا بھی تواڈے نال، ساڈا مرنا بھی تواڈے نال، ساڈی زندگی بھی تواڈے نال، ساڈی حیات بھی تواڈے نال، ساڈی اموات بھی تواڈے نال، ہر چیز تواڈے نال رہی ہے، اج اسی پیچھے نہیں ہٹ سکدے۔ صبح دا وقت ہویا، حسین تے ٹائم آیا، آپ نے سیرا سجایا، کربلا دے میدان دے وچ گئے نے، کربلا دے میدان وچ اکلے رہ گئے نے، مقابلہ کردے رہے، آخر وقت آیا جس سید الشہداء دا لقب آپ نو ملنا سی، آپ نے سجدے پہ سر رکھیا، شمر نے آکھیا محاذ اللہ اے مکر پہ کردا ہے، تائی سجدہ لمحہ آیا ہوتا ہے۔ او کمڑے نو کی پتا ہا کہ حضرت حسین پاک اکھی بند کر کے مصطفیٰ دا دیدار کر رہے ہیں۔ مزہ جستی نماز وچے، نہ سوز وچے نہ ساز وچے، حسین دسیا رضا خدا دی ناز وچے یا نیاز وچے، سلام پھیرن تو بعد نصر نماز ہوندی ہے سب دی پوری، حسین سجدے سر کٹایا، حسین اج بھی نماز وچے۔ اللہ پاک دی بارگاہ دعائے اللہ عمل صالح دی توفیق عطا فرماوے، اور اہل بیت اور صحابہ نال محبت دی توفیق عطا فرماوے، اور جیڑا کنسپٹ جیڑی سوچ حضرت امام حسین سانو دینا چاہندے سی، چوری نہیں کرنی، نماز نہیں چھڈنی، زنا نہیں کرنا، ڈکیٹی نہیں کرنی، حق نہیں کھانا، کسی قسم دا غلط کام نہیں کرنا، اے سوچ سی حسینی۔ اگر اسی یہ سوچ دے عمل کر رہے ہیں، اسی حسینیت والے ہیں، اسی حسینی ہیں، جے اسی اس سے عمل نہیں کر رہے ہیں، نعرے جنہیں مرضی مار لیے کام یزیدیاں والے حسینیاں والے ہو نہیں سکتے۔ اللہ پاک کی بارگاہ دعائے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں یت پہ لاکھوں سلام، جس نے حق کر کر دیا اس حسین